رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اندلس کے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پرسکون بستی میں صالح نامی تاجر رہتا تھا۔ صالح کی شہرت صرف اس کے کاروبار تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کی نیک نامی اور ایمانداری بھی پورے علاقے میں عام تھی۔ اس کا کاروبار حکمت اور علاج سے جڑا تھا، جہاں وہ دور دراز کے علاقوں سے دوائیاں اور جڑی بوٹیاں لا کر شہر کے لوگوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ لوگ اسے صرف تاجر نہیں بلکہ مسیحا سمجھتے تھے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں اللہ نے خاص شفا رکھی تھی۔ صالح کا گھر چھوٹا مگر محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا ناصر رہتے تھے۔ ناصر ابھی جوانی کی دہلیز پر تھا اور والد کے ساتھ ہی دکان پر کام کرتا تھا۔ وہ باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف کاروبار سیکھ رہا تھا، بلکہ باپ کی سچائی، محنت اور خدمتیں بھی اپنے اندر سمو رہا تھا۔ باپ بیٹے کی یہ جوڑی ہر سال ایک بار پہاڑوں اور قریبی شہروں کا سفر کرتی، جہاں سے وہ نایاب جڑی بوٹیاں اور دوائیاں لاتے۔ صالح کی دکان عام دکانوں سے مختلف تھی۔ وہاں نہ صرف دوائیاں بکتیں بلکہ مریضوں کے لیے حوصلہ افزائی اور دعائیں بھی ملتی تھیں۔ وہ کبھی مریضوں سے زیادہ پیسے نہ لیتا، بس اتنے کہ گھر کا چولہا چلتا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا اور لوگ اس پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ باپ کی یہ خوبی اس کے بیٹے ناصر کو بھی ورثے میں ملی تھی، اور آہستہ آہستہ ناصر بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ ناصر اکثر دکان پر بیٹھتے ہوئے اپنے دل کی بات زبان پر لے آتا اور وہ معصومیت سے باپ سے کہتا، ابا، آپ تو شہر کے سب سے بڑے اور نامور حکیم ہیں، لوگ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر بھی آپ اتنا کم معاوضہ کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں نا، شہر کے دوسرے حکیم جن کی پہچان بھی اتنی نہیں ہے، وہ آپ سے کئی گنا پیسے زیادہ لیتے ہیں اور لوگ مجبور ہو کر انہیں دیتے بھی ہیں۔ ناصر کی یہ بات سن کر صالح مسکرا دیتا، جیسے بیٹے کی فکر اور دنیاوی حساب سمجھتا ہو، لیکن دنیا کے کسی کونے میں اسے دل کے کسی کونے میں اسے خوشی بھی ہوتی کہ ناصر اس کے کام کو غور سے دیکھتا ہے۔ صالح نے ناصر کو سمجھاتے ہوئے بولا، بیٹا، یاد رکھنا، اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ اگر حکیم کے ہاتھ لالچ اور ظلم سے رنگے ہوں تو وہ پھر چاہے کتنی بھی قیمتی دوائی کیوں نہ دے دے، اس میں شفا نہیں ہوتی۔ مریض کے دل سے نکلی ہوئی دعا اور حکیم کی نیت ہی اصل علاج ہے۔ حکمت کا سب سے بڑا اصول انصاف اور انسانیت ہے۔ جس دن یہ دونوں ہاتھ سے نکل گئے، اس دن حکمت بھی محض دھندا بن جاتی ہے۔ پھر صالح نے اپنی بات کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک پیسوں کا معاملہ ہے تو بیٹا، کبھی اصل سہارا نہیں رہا، اصل تو سہارا ہمیشہ اللہ ہے۔ اگر نیت صاف ہو، بھروسہ پختہ اور قسمت پر یقین ہو تو رزق خود راستہ بنا کر آتا ہے۔ انسان کا کیا اختیار، سب کچھ اسی کا ہے، وہی مالک ہے، وہی دینے والا ہے۔ بس تو یہی سیکھ کہ انسان کے ہاتھ صرف خدمت کے لیے ہیں، دینے والا صرف اللہ ہے۔ ناصر خاموش ہو کر یہ سب سنتا، مگر دل میں اپنے باپ کی باتوں کی روشنی اتارتا رہتا۔ ناصر باپ کی باتیں تو خاموشی سے سن لیتا ہے، مگر دل میں ایک الجھن باقی رہتی۔ وہ اکثر سوچتا کہ یقیناً اللہ پر ایمان ضروری ہے، لیکن جب ہم خود مشقت کرتے ہیں، پہاڑوں میں سفر کر کے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں، دن رات دکان پر محنت کرتے ہیں اور چیزیں فروخت کرتے ہیں، تو پھر اس میں قسمت اور اللہ کے دین کا کیا مطلب؟ یہ تو سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ خیال اسے کبھی کبھی بے چین کر دیتا، جیسے دل اور دماغ کے بیچ میں کوئی چھوٹی سی کھینچا تانی چل رہی ہو۔ یہ سوال ناصر کا نہیں تھا، ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ وسوسہ آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور اگر محنت میں کامیاب ہو گیا تو وہی اصل کمال ہے۔
لیکن ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ محنت پر ہے تو پھر اللہ پر یقین اور قسمت میں لکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا ایمان رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو جاتے؟ اور اگر اللہ واقعی دینے والا ہے تو پھر وہ یقین رکھنے والوں کو زیادہ شان و شوکت کیوں نہیں دیتا؟ ایسے ہی سوال ناصر کے دل میں بھی ہلچل مچاتے رہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ناصر کو بھی وہ دن دیکھنا باقی تھے جب اس کے سوالوں کے پردے اٹھنے لگیں گے۔ وقت کا پہیہ یوں ہی گھومتا رہا۔ صالح اپنی سادہ زندگی اور کمائی پر قناعت کرتا رہا، جبکہ ناصر کے دلوں میں زیادہ پیسوں کی خواہش اور لالچ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی گئی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید دنیا میں ترقی کرنے کے لیے زیادہ کمانا اور دولت سمیٹنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دل میں اللہ پر یقین تو موجود تھا، مگر اس پر وسوسوں کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے، اور ایک دن ایسا آیا جب حکیم صاحب کی دکان میں دواؤں کی سخت ضرورت پڑ گئی۔ کچھ خاص جڑی بوٹیاں ختم ہو گئی تھیں جن کے بغیر مریضوں کا علاج ممکن نہ تھا، مگر حکیم کی بڑھتی کمزوری کے باعث وہ خود اس دور دراز کے سفر پر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے ناصر کو بلایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ اب یہ ذمہ داری تمہیں نبھانی ہے۔ ناصر نے باپ کے اعتماد کو محسوس کیا، مگر دل ہی دل میں وہ خوف زدہ بھی تھا، کیونکہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ راستے پتھریلے پہاڑوں، اندھیروں سے بھرے جنگلات اور طرح طرح کے خطرات سے گزرنے والا تھا۔ ناصر جب گھر سے نکلنے لگا تو ماں باپ دونوں نے اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ چلتے وقت صالحہ نے اسے ایک آخری نصیحت کی، بیٹا یاد رکھنا، جب کبھی تمہیں کوئی راستہ نہ ملے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے اور سارے دروازے بند نظر آئیں، تو اللہ کو پکارنا۔ وہی مالک ہے، وہی مددگار ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے راستے دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ پہنچے۔ قسمت کا رزق تمہیں وہی ملے گا جس جگہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ لفظ ناصر کے دل میں اتر تو گئے، لیکن اس کے ذہن میں ابھی بھی سوال باقی تھے۔ وہ دعا اور وسوسوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ ناصر نے والد کی نصیحت کو دل سے نہ لیا اور رخصت ہوتے وقت بس ہلکا سا سر ہلا کر چل پڑا۔ وہ اپنے ارادے اور جوانی کے جوش پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کے نزدیک کامیابی محض اپنی ہمت اور محنت کا نتیجہ تھی۔ 3 دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ اندلس سے نکل کر موجودہ پرتگال کی سرحد پار کرتا ہوا اسپین کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک پرانی سی سرائے میں ٹھہرا، کھانا کھایا اور رات آرام سے گزاری تاکہ اگلے دن کے طویل سفر کے لیے تیار رہ سکے۔ اس کے ذہن میں یہی خیال تھا، بس میں ہوں، میری محنت، باقی سب باتیں وہم ہیں۔ اگلی صبح فجر کی اذان گونجنے لگی تو ناصر نے اپنا سامان اور گھوڑا تیار کیا اور نئے سفر کی راہ لی۔ اس کے سامنے وہ ایک لمبا راستہ تھا جو خطرناک جنگلات اور طویل صحراؤں سے گزر کر اسے مطلوبہ شہر تک لے جاتا۔ سورج کی روشنی بڑھتی گئی اور سفر کی سختی بھی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے جوان قدموں کے بھروسے پر آگے بڑھتا رہا، لیکن ہر لمحہ دل میں ایک چھوٹی سی بے چینی بھی چھپی رہی جو اسے یاد دلاتی تھی کہ یہ سفر اتنا آسان ہے نہیں۔ دوپہر کے قریب ناصر کی طاقت جواب دینے لگی۔ دھوپ کی شدت اور سفر کی تھکن نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کہیں سایہ تلاش کرے۔ بالآخر اسے ایک گھنا درخت ملا جس کے نیچے وہ بیٹھ گیا۔ سرائے سے لیا ہوا کھانا نکالا، کچھ خود کھایا، کچھ اپنے گھوڑے کو گھاس کے ساتھ دیا۔ سانس بحال کرنے کے لیے تھوڑا وقت وہیں گزارا، مگر جیسے ہی تھکن کچھ کم ہوئی اس نے دوبارہ رخت سفر باندھا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد ناصر مسلسل جنگلوں کی گھنی راہوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ درختوں کی کالی چھاؤں ختم ہوئی تو سامنے بے رحم صحرا پھیل گیا۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور لمبی راہوں پر نکل پڑا، لیکن جتنا آگے جاتا شہر کا نام و نشان دکھائی ہی نہ دیتا۔ دھوپ کی تپش، ریت کا بے انتہا پھیلاؤ
اور کھانے پینے کی کمی نے اس کے دل میں خوف اور بے بسی بھر دی۔ شام کے قریب تھکن اور بھوک نے اسے نڈال کر دیا۔ کھانے کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، گھوڑے کے لیے بھی خوراک باقی نہ تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا گیا، ناصر کے دل میں وحشت بھرنے لگی۔ وہ محسوس کرنے لگا جیسے موت خود اسے پکار رہی ہو۔ دل میں وسوسہ آتا کہ شاید میری زندگی کا آخری سفر ہے۔ اس اجڑے ہوئے صحرائی منظر میں اسے زندگی کی بجائے موت ہی قریب دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کہتا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ کافی دیر تک وہ گھوڑے کو دھپکیاں دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر تھکے ہارے جانور نے بھی ہمت ہار دی۔ ناصر نے گھوڑے کو ایک خشک پیڑ کے تنے کے ساتھ باندھ دیا اور خود ریت پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرے اور وحشت کا سایہ چھا چکا تھا۔ دل میں خیال آیا، اب تو یہ صحرائی میرا انجام ہوگا۔ میرا جسم بھی مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، گھوڑا بھی دم توڑ دے گا، پھر یہ وحشی صحرائی جانور میرے اور گھوڑے دونوں کے باقی جسم نوچ کر کھا جائیں گے۔ یہاں میرا کون مددگار ہے؟ کون ہے جو مجھے بچائے گا؟ خوف اور تھکن ناصر کو گھیر رکھا تھا، مگر اسی عالم میں اسے باپ کی نصیحت یاد آ گئی۔ دل ہی دل میں بولا، ابا نے کہا تھا کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کو پکارنا، وہی مالک ہے، وہی مددگار ہے۔ یہ سوچ کر ناصر کے دل میں ایک ہلکی سی ہمت جاگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے حضور جھکے گا۔ وہ گھوڑے کے پاس گیا، پانی کا چھوٹا مٹکا اٹھایا۔ اندر اتنا ہی پانی بچا تھا کہ یا تو وہ پی سکتا تھا یا وضو کر سکتا تھا۔ یہ ایک نئی آزمائش تھی۔ پانی پی لیتا تو کچھ دیر زندگی باقی رہتی، اور اگر وضو کرتا تو پانی ختم ہو جاتا اور پیاس سے موت یقینی لگتی۔ لمحہ بھر کو ناصر کے دل میں خوف بڑھ گیا، مگر اس نے پھر سوچا، اگر اللہ نے میری قسمت میں زندگی رکھی ہے تو وہ کوئی وسیلہ بھیجے گا۔ اس نے سوچا، نماز کے لیے تیمم کرنا ہی بہتر ہے، پانی پینا چاہیے تاکہ جان بچ جائے۔ لہٰذا ناصر نے وضو کیا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ سجدے میں گر کر دل کی گہرائیوں سے دعا کی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولا، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا رازق ہے۔ اگر آج رات میرے نصیب میں کھانا لکھا ہے تو مجھے دے دے، اگر میں اندلس میں ہوتا تو کھا لیتا۔ تو ہی میرا مالک ہے، وہی نصیب یہاں بھی اتار دے۔ ناصر دعا کے بعد وہیں بے حال زمین پر لیٹ گیا۔ چاروں طرف خوفناک صحرا کی خاموشی تھی، جہاں نہ کوئی بستی تھی نہ کوئی آدمی، صرف اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ دل میں خوف اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک دور سے ایک جانور بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا، چاند کی روشنی تھی تو پتہ چلا کہ ایک جنگلی کتا ہے۔ کتے کی سرخ آنکھیں اور وحشی انداز دیکھ کر ناصر کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھا، لیکن بھاگنے کی سکت نہ رہی، اس لیے وہ دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کتا بھاگتے بھاگتے ناصر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ناصر حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کتے کے منہ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ کتے نے وہ تھیلا ناصر کے سامنے پھینک دیا اور خود وہیں لیٹ گیا۔ ناصر نے پہلے اسے کوئی فضلہ یا گندگی سمجھ کر توجہ نہ دی، مگر بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دل میں خیال آیا کہ اب تو جان بچانا مشکل ہے، چاہے یہ حلال ہو یا حرام، شاید اس تھیلے میں کچھ نکل آئے۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اندر گرم کھانا اور پانی سے بھرا چھوٹا سا مٹکا موجود تھا۔ ناصر خوشی سے جھوم اٹھا، جیسے صحرا میں کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اسے سکون ملا اور دل میں اللہ کے شکر کے آنسو اتر آئے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ وہ وہیں ریت پر لیٹ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ دوبارہ سفر پر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ کتا بھی اس کے ساتھ چل پڑا، مگر اصل مسئلہ ابھی باقی تھا۔
صحرا میں کوئی واضح راستہ نہ تھا، کوئی نشان، نہ کوئی سمت۔ ناصر دل میں سوچتا رہا، بس چلتا رہوں گا، کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاؤں گا۔ ناصر کچھ دور ہی گیا تھا کہ کتا زور زور سے بھونکنے لگا اور ایک طرف مڑ گیا۔ ناصر نے سوچا یہ بس جنگلی حرکت ہے، اس پر کوئی توجہ نہ دی اور سیدھا چلتا رہا، لیکن کتا وہیں بیٹھ گیا اور مسلسل بھونکتا رہا جیسے اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ناصر کچھ دور گیا تو راستے میں ایک خوفناک درندوں سے بھرا جنگل نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً پلٹا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ واپس آ کر اس نے اسی کتے کا پیچھا شروع کر دیا اور دل میں سوچا شاید یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی وسیلہ ہو، لہٰذا کتا آگے اور ناصر پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد ناصر کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ گھر دیکھ کر ناصر کے جان میں جان آ گئی کہ آخر کار انسانوں کی بستی مل گئی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور دستک دی۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اس نے شفقت سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، کیا چاہیے؟ ناصر نے ادب سے جواب دیا، اماں جی میرے گھوڑے کے لیے کچھ پانی مل جائے گا، ہم دونوں بہت پیاسے ہیں۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں آؤ اندر۔ ناصر اندر گیا، خود بھی پانی پیا اور گھوڑے کو بھی سراب کیا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھ گیا اور باتوں باتوں میں اپنے بارے میں اور اپنے والد کی حکمت کا تذکرہ کرنے لگا۔ بوڑھی عورت غور سے سنتی رہی، پھر شفقت سے بولی، بیٹا کل رات میں نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا تھا، ساتھ ہی صدقے کے طور پر میں نے کچھ کھانا اور پانی ایک تھیلے میں رکھا کہ کوئی مسافر آ جائے تو کھا لے اور میرا صدقہ پورا ہو جائے۔ لیکن افسوس رات کو ایک کتا وہ تھیلا منہ میں دبا کر بھاگ گیا۔ میں نے اس کا بہت پیچھا کیا لیکن وہ تیزی سے صحرا کی طرف نکل گیا۔ اگر وہ کھانا ہوتا تو میں تمہیں ضرور کھلاتی، کیونکہ تم اتنی دور سے آئے ہو، ضرور بھوکے بھی ہوگے۔ یہ سن کر ناصر کے دل میں عجیب سکون اترا۔ آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر تازہ ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں سمجھ گیا کہ وہی کتا اس کا وسیلہ بنا تھا۔ ناصر نے بوڑھی عورت کی باتیں سن کر دماغ چکرا گیا اور وہ سوچوں میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے ساری داستان بیان کر دی کہ وہ کھانا دراصل اس نے ہی کھایا ہے تاکہ عورت بے فکر ہو جائے۔ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، بیٹا میں نے اپنے باپ اور ایک عالم سے سنا ہے کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی تم تک آتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اگر تم یہاں تک نہ آتے اور اتنی محنت نہ کرتے تو یہ کھانا تمہیں کیسے ملتا؟ بوڑھی عورت کی باتیں ناصر کے دل کو لگیں اور اسے اپنے باپ صالح کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ عورت کے گھر سے رخصت ہوا۔ دل میں حکیم مسکرا کر بولے، بیٹا تم مسلمان تو تھے مگر اللہ پر یقین پختہ نہیں تھا۔ تم نے سمجھا کہ کاروبار اور پیسہ ہی زندگی گزارنے کا سہارا ہے۔ بیٹا یہ بھی جان لو، کل رات تمہاری ماں نے ایک برا خواب دیکھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، نماز پڑھی اور کچھ کھانا صدقے کے طور پر الگ رکھا کہ صبح کسی ضرورت مند کو دے دوں گی تاکہ اللہ تمہیں سختیوں سے محفوظ رکھے۔ وہی صدقہ تم تک پہنچا۔ یاد رکھو اللہ کے لیے اندلس میں رزق دینا اور یونان میں کھانا پہنچانا برابر ہے، بس یقین پختہ اور مال حلال ہونا چاہیے۔ یہ تمہیں ایک ڈراؤنا سفر لگا، حالانکہ اللہ نے تمہیں 3 نشانیاں دکھائیں۔ اگر غور کرو، پہلی یہ کہ جو رزق تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے جیب خالی ہو یا تم جنگل اور صحرا میں اکیلے ہو۔ دوسری یہ کہ اگر صدقہ اخلاص سے کیا جائے تو اللہ اسے وہاں پہنچاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ تیسری یہ کہ اللہ سے مانگنے سے بند دروازے کھلتے ہیں۔ تمہارے لیے اس نے ایک کتے کو وسیلہ بنا دیا، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے مگر اللہ کا علم سب پر حاوی ہے۔ پھر صالح نے نصیحت کی، یاد رکھنا بیٹا، پیسہ، شہرت اور محنت تبھی فائدہ دیتی ہے جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، ورنہ اس شہر میں بہت قابل لوگ ہیں جو کھانے کو ترستے ہیں۔ اور ایک بات دل میں بٹھا لو کہ کبھی اللہ کے بندوں کے ساتھ سختی نہ کرنا، ہو سکے تو اپنا منافع کم کر لو مگر کسی پر ظلم نہ کرنا۔
تبھی تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ کم پیسہ ہوگا مگر دل مطمئن اور خوش رہے گا، اور صدقہ کبھی مت چھوڑنا۔ جس طرح ایک صدقے کی وجہ سے تمہیں زندگی ملی، اسی طرح تمہارے صدقے سے کسی اور کی زندگی بچ سکتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو کامیابی اور مقام ہمیں ملا ہے، وہ صرف ہماری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ دعاؤں، صدقات، والدین اور غریبوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ وہ راستے بناتا ہے جو ہماری نظر میں نہیں ہوتے۔ اس لیے دعا اور صدقہ کبھی نہ چھوڑیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔